بس ایک دعا کرتے ہیں. چلے آخر میں دعا کریں گے. پہلے ایک موضوع جس کی طرف مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا آپ بھی سنیں, وہ ہے ہمارے ہاں بلکہ دنیا میں, مہودہ میں نہیں, دنیا میں یہ طلاق کے معاملات جو ہے نا, طلاق کے بہت زیادہ ہیں. ایسا نہیں کہ تم یہ اپنے علاقے میں ہے کہ مہودہ میں یہ کہ یہاں کسائی واڑے میں یہ ہے. نہیں, دنیا میں آج کل ایسے حالات ہو گئے ہیں میرے دوستوں. تو اس میں ہوتا کیا ہے میرے دوستوں, دیکھو یہ عام مسئلہ, مطلب کسی میں سوچے کہ طلاق حلال چیز ہے. ایک بات یاد رکھنا, طلاق دینا جائز ہے, ایسا نہیں کہ طلاق نہیں دی ہے, شریعت میں جائز ہے. لیکن حلال چیزوں میں اللہ رب العالمین کو جو سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے حلال چیزوں میں, وہ ہے طلاق. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں طلاق ہوتی ہے وہاں سے عرش ہل جاتا ہے, کانپ جاتا ہے. من اندازہ کیا کس قدر اللہ کو ناپسند ہے. اور سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کس کی ہے؟ شیطان کی. شیطان روزانہ میٹنگ کرتا ہے, سمجھے, اپنے سارے لوگوں کو بلاتا ہے, بھائی تو نے کیا کرا. ایک اٹھ کے بولتا ہے میرے شیطان استاد میں نے آج ڈاکہ ڈالا. دوسرا میں نے آج سب کو شراب پلوائی. اور استاد میں نے آج سب کو گالیاں بکوائیں. تو نے کیا کرا, میں نے لڑائیاں کرائیں. یہ سب اپنے اپنے بتاتے ہیں. ایک چھوٹا سا شیطان کا چیلا کونے میں بیٹھا ہوتا ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے, استاد میری بھی سنو, تو سنا تو نے کیا کیا. بولے استاد آج میں نے ایک گھر میں میاں بیوی کے درمیان طلاق دلا دی. استغفر اللہ. وہ شیطان اس کو بھاگتا ہوا جاتا ہے, سینے سے لگاتا ہے, نہ اپنے تخت پہ بٹھاتا ہے اور سب کو کہتا ہے جو اس نے کام کیا ہے نا وہ کسی نے آج نہیں کام کیا. کتنا برا عمل ہے. کیوں کہ اللہ ناپسند کرتا ہے. اللہ کو ناپسند شیطان کو پسند ہے نا, خبیث کو, ملعون کو. تو یہ چیزیں برائیاں اللہ تم مجھے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے اندر بڑی طویل گفتگو ہے. میں کسی دن تم نے مجھے پروگرام میں ٹائم دیا کبھی تو میں پوری اس پہ تفصیل سے گفتگو کروں گا, محبت سے دل آفوز. لیکن یہ ہے چند نکات یہ ہے کہ اس میں دیکھو کسی کا قصور نہیں. کم تم بولو نہیں لڑکی کا قصور, کہیں لڑکی کا قصور تو کہیں لڑکے کا قصور. ٹھیک ہے, کہیں لڑکا لڑکی کا قصور نہیں تو ساس میں نندوں کا قصور ہے کہ نہیں, گھر والوں کا قصور کہیں نہ کہیں. اور کہیں ساس نندوں کا قصور نہیں تو لڑکی کے ماں باپوں کا قصور. یہ بہت سارے عوامل ہیں, کوئی ایک جملہ نہیں ہے کہ ہم بولیں. لیکن ہم کو بچنا چاہیے آخری حد تک. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوشش کرو صلح کراؤ. صلح کرو گی صلح کراؤ, مل کے پہلے بیٹھ کے بات کر لو. اور مرد کو چاہیے ایک طلاق دے, ایک میں رجوع کر سکتا ہے, طلاق نہیں ہوتی. اس میں ایک طلاق دے گا تو ہوگا کیا کہ وہ عورت اگر صحیح ہو جائے بقول اس کے تو ہو سکتا ہے 1 مہینے 2 مہینے کے اندر واپس آ جائے اور اس کی زندگی بچ جائے. ورنہ تمہیں نہیں پتا شریعت میں طلاق کا نقصان سب سے بڑا مرد کو ہوتا ہے. یہ شرعی بات بتا رہا ہوں. لیکن ہمارے معاشرے میں آج کل سب سے زیادہ طلاق عورت کا ہوتا ہے. برباد ہو جاتی ہے بیچاری, خدا کی قسم برباد ہو جاتی. تمہیں نہیں پتا, میرے پاس تو سارے کیس پڑے ہیں, روز آتے ہیں, روز صبح اٹھتا ہوں یہ مسئلے الحمدللہ آتے ہیں بیچارے. جو بھی میرے چاہنے والے مرید ہیں, چاہنے عقیدت مند کہیں دنیا سے, وہ کوئی نہ کوئی مسئلے ہوتے ہیں. اس میں تقریباً 10% یہی مسئلے ہوتے ہیں. بابا میری بیٹی ناراض ہو کے آ گئی, فلانا وہ کرتے ہیں, اس کے ساتھ یوں کرتی ہے, چڑ کرتی ہے, پڑ کرتی ہے, میری بیٹی کو سکھ نہیں ہے, فلانا ڈھیم کا. یہ ہوتا ہے نا. سامنے والی لڑکی والے بھی پریشان کرتے ہیں اس معاملے میں. اور بعض اوقات ایسا ایک کیس میرے پاس آیا, ابھی کیا بولوں تمہارے علاقے کا, کہ میں نے لڑکی والوں کو راضی کر لیا, لڑکے والوں کو. لڑکا تھوڑا جبرا تھا, بول دی جذبات میں, ماں باپ کی فیور میں. اور میں کہتا ہوں نن کا بھی قصور تھا. نن بھی جذباتی ہوتی ہے نا, بھائی میرا, وہ بھائی تیرا کام, بھائی تیرا بیوی کا ہے, تیرا بیوی سے تو اس کے ساتھ رہنے نا, زندگی گزارنی ہے, کل اس کے بچے ہیں. مرد یہ نہیں سوچتا کہ میرے بچے کی پرورش کرے گی, میرے بچے نیک بنیں گے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر عورت کو دیکھنا ہے نا تو عورت کے عیب مت دیکھ, اپنی بیوی کے عیب مت دیکھ. یاد رکھ کوئی تو اچھا کام ہوگا اس کا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تیری بیوی میں کوئی تو اچھا کام ہے کہ نہیں, ہوگا نا. مرد نہیں ہوگا, بس اس اچھائی کو دیکھ کہ ہاں یار اس میں ایک تو اچھا ہے نا, بس اسی کے لیے میں اس پر قربان. اللہ رب العالمین تجھے نیک اولاد, صالح اولاد عطا فرمائے گا, فرما بردار اولاد عطا فرمائے گا, جو تیری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے. اندازہ کیا تو نے. ایک ہمارے یہاں کیا ہے کہ اس کے عیبوں کو دیکھتے ہیں, عورت کی عیب کیا ہے, یوں نہیں کرتی, یوں نہیں کرتی. ایسا نہیں کرو, ایسا نہیں کرو. بچی ہیں وہ کسی کے گھر سے تمہارے گھر میں آئی ہیں, اپنا گھر چھوڑ کے سب کچھ,
تو تم بھی اور میری ساسیں بھی جو ہے ان کو بیٹا بیٹی بنائیں. انشاءاللہ تھوڑے دن وہ بھی نہیں مانیں گی لیکن مان جائیں گی. لیکن جو ضدی عورتیں بھی ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ خالی مرد بیچارے, ضدی بھی عورتیں ہوتے ہیں, لگام بس لگ جاتی ہیں, بس ہم نہیں جاؤں گی. اور ہوتا کیا ہے, اور جا کے وہ ماں باپ کو لگاتی ہیں, ماں باپ کو جا کے بولتی ہیں. میرے ساس یوں بولتی ہے ہر وقت, صبح اٹھتے ٹوں ٹوں پھوپھو, پھر اوپر سے ناند آتی ہے پھوپھو پھوپھو, آخر میں سسرا اٹھتا ہے تو پھوپھو. اب وہ ساس صاحبہ کی ماں جو ہے نا اور باپ, یہ میری بیٹی پہ ظلم, بابا تمہیں کچھ کرو میری بیٹی پہ ظلم. ارے بھائی کیا ہوا, تیرے کو جلا دیا کیا تیری بیٹی کو, تانے دیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ زبان ہے, باہر نکلے گی تو کون ایسا بندہ ہے کہ کسی کو تانے نہیں دیتا, تو گالیاں بھی بکتے. اور مودہ اللہ سرٹیفکیٹ ہے بھایا. میں نے کسی نے میرے کو بولا بابا تم تو بولتے ہو کہ پردے کی بات کر رہا ہوں, یا تو بایا دروازے کے باہر اوٹے پہ ڈیلا ڈال کے بیٹھ دیا ہے نے, کوئی ایسا ویسا مرد نکل جاوے تو 4 گالیاں بکتی ہیں, 3 بھی نہیں. یا اللہ, میں نے ایسا ہے بولا پیچھا نہیں چھوڑ دیا. میں نے کہا یا اللہ ایسی جبری ہے, عورت ہو تم, عورت کے معنی پردہ ہے, خدا کی بچیوں, خدا کی بندیوں, اللہ دیکھ رہا ہے. اپنوں کو گھر میں رہنا ہے, اپنوں کو مردوں سے نہیں کسی سے بات کرنا. سنو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو عورت سنو میری بیٹیوں, تم کو نصیحت کر رہا ہوں, تم سنو, صبر کرو گی اللہ پھل اچھا دے گا انشاءاللہ. میری بیٹیوں سنو, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت, سنو مودہ میں یہ خاص ہے اس لیے بول رہا ہوں, جو عورت بغیر اجازت گھر کی پگٹھڑیا بولتے ہیں نا, پکڑیا بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, دروازے کا پگٹھڑیا بولتے ہیں, دروازے کے باہر نکلے گی بغیر اجازت اپنے شوہر کے, اور جہاں جائے گی اللہ کے فرشتے اس کو لعنت بھیجیں گے, اس کے گھر سے برکت اٹھ جائے گی, اس کے گھر پہ روزی ختم ہو جائے گی, بغیر شوہر کے پوچھے ہوئے ایک قدم بھی کسی نے آگے بڑھایا. یہ حدیث ہے. سنو حضور علیہ السلام کے زمانے میں, میری بیٹی توجہ دو, نیا مودہ میں تو الٹا حساب ہے نا, بازو میں چلے گئے, ادھر چلے گئے, کہا بھائی سبزی لینے جا رہی ہوں, ابے تیرے شوہر سے تو پوچھ, تو باہر نکلی, ارے اس سے کیا پوچھنا, یہ تو ایسا ہی ہے, بس یہ حال ہے. دیکھو یہ حال ہے شوہر کے ادب کا. خالی اس سے بھائی سے پوچھ دو نا, کہاں جاتی ہے بھائی, ارے آتی ہوں نہیں, ملنے جا رہی ہوں. کس سے, بولے ملنے جا رہی ہوں کسی نے, نمائش سے ملنے جا رہی ہوں. نمائش کا میری صحیح ہے. بولا اچھا یہ تو 2 گلی کے بعد ہے, تو کیا ہوا 2 گلی تو ہے, تو نے پوچھا تیرے میاں سے, ارے اس سے کیا پوچھنا, سبھی کوئی پوچھتا ہے, بتاؤ ہے کہ نہیں, لائن میں ہے نا. اور دیکھو سنو حدیث سن لو, پھر اس کے بعد میری مائیں بہنوں آپ سوچنا آپ کا کام, عمل کرنا آپ کا کام, نماز کی تلقین کرتا ہوں, پڑھنا آپ کا کام. گریبان پکڑ کے کوئی نہیں پڑھائے گا, میں بھی وہاں آ جاؤں گا تو میں تمہارے گھروں سے نکال کے پڑھاؤں گا نہیں. شاید تم 10 دن میرے وجہ سے پڑھ لو, ٹوپیاں پہن لو, سارے زبردست قسم کی ٹوپیاں بکیں گی, ٹوپی والا بھی اسٹور لگا لے گا, لو ٹوپی بابا آ گئے, اور سب نے ٹوپیاں پہن لی, ادب سے کھڑے ہو گئے. او اس سے بڑا تو نیکی کوئی نہیں. میں کہوں گا یہ تو اللہ کا ولی ہے یار. میں جیسے یہاں آیا ویسے ہی وہ چکلی پہ بیٹھا چائے پی رہا ہے, سگریٹ کی کش مار رہا ہے, بابا میں چلے گئے, ہمیں کیا. ایسا نہیں کرو, خدا کے لیے ایسا نہیں کرو, اللہ دیکھ رہا ہے, میرا کیا ہے. جب اللہ پھینکے گا نا جہنم میں, تب بابا کچھ نہیں کر سکے گا, بابا کو دکھائے گا اللہ. فلم مووی یہ لے مرید تیرے دیکھ, تو بولتا تھا نا میں نماز پڑھا کے آیا ہوں, یہ دیکھ ایسی نماز پڑھی انہوں نے, اللہ اکبر. میں شرمندہ ہوں گا تو ہوں گا, سرکار شرمندہ ہوں گے, پیر ارشاد علی بابا شرمندہ ہوں گے تم سے. یار ایسا نہیں کرو. 5 وقت نماز کو یقینی بنا لو, 5 وقت, نوٹ 4 نوٹ 3 4 5 وقت. اب وہ دیکھو مودہ میں ایسے ہی ہے نا, تو کیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت اور میاں بیوی تھے. مرد گیا دوسرے شہر کچھ دنوں کے لیے, کچھ عرصے کے لیے, اور لیکن بیوی کے لیے سامان گھر میں کھانے کا ڈلا گیا. میں بیوی کو بولا دیکھ تو باہر نہیں نکلی ہو بھائی, بیوی کو بولا دیکھ میرا یہ حکم ہے, باہر گھر سے قدم نہیں نکالنے کا, بس گھر میں رہے, سارا کھانا وانا سب پڑا ہے, ٹھیک. چلا گیا. لیکن اس بیوی کے باپ کا اور گھر ایک گھر چھوڑ کے کہیں ایک گھر ہی آتا ہے, بازو میں, جیسا بھی تمہارے یہاں سامنے دروازہ ہے نا, اس کے بازو میں جس کے باپ کا گھر. اور اللہ, اور وہ شوہر بول کے چلا گیا. اتفاق سے اس کا باپ سخت بیمار ہو گیا, سکرات میں ایسا بیمار پڑا. تو یہ سوچنے لگے میں ابا کو دیکھنے تو جاؤں گی, کیا کروں. تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو بندی کو بھیجا کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں, میرے میاں کا حکم ہے کہ باہر نہیں نکلنا. تو سرکار نے فرمایا اگر تیرے میاں کا حکم ہے اور تیرا والد بیمار ہے تو تو اسے دیکھنے مت جا, تیرے اپنے شوہر کا حکم مان. چپ ہو گئی اور وہ بیماری میں مر گیا, اس کا والد بازو میں. تو پھر اس نے بھیجا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد مر گیا ہے، منہ تو دیکھنے دو، میں منہ تو دیکھوں۔ سرکار نے فرمایا تیرے لیے بہتر یہ ہے جو تیرے شوہر نے حکم دیا، تو نہ اس کو منہ دیکھنے جائے گی نہ کچھ دیکھنے جائے گی، تو اللہ کو دیکھ اور اس کے رسول کو دیکھ، ان کے حکم کو مان۔ خبردار جب تک تیرے شوہر اجازت نہ دے تو گھر سے قدم نہ نکال۔ سنو، گھر سے قدم نکالنے والی ہو، کل میں پتہ نہیں کیا ہوگا تمہارے ساتھ، کہ تم نکالو گی تو سوچو گی کہ پوچھو گی، تمہارے دھنی تو مر گئے، سوتے بھی ہوگے تو جگہ کے پکڑنا، میں جا رہی ہوں باہر، سوتا ہوا ہے تو اس کو اٹھا میں جا رہی ہوں باہر، اجازت ہے نا، کیونکہ سبزیاں کھانا پینا بیچاریاں اتر جاتی ہیں، یہ تو پڑے ہیں سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ تو اجازت لے کے جانا اپنے شوہروں کے ہر کام میں۔ اسی لیے تو اب وہ ہوا کیا، شوہر کا باپ کا انتقال ہو گیا، اس کا شوہر آیا دنوں کے بعد، تو اس کو پتا چلا، تو اس نے سرکار کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ میری بیوی کا شوہر مر گیا تھا اور ایسا حالت ہوئے۔ سرکار نے فرمایا ہاں میں نے منع کیا، تو نے منع کیا تھا نا؟ بولا ہاں۔ بولے بالکل شریعت میں جائز نہیں ہے بغیر اجازت کے کوئی بیوی شوہر کے کوئی قدم اٹھائے گھر سے۔ تو بولے یا رسول اللہ اچھا ہی ہوا ہوگا۔ سرکار نے فرمایا بہت اچھا ہوا، سن اللہ نے کیا کیا، اللہ رب العالمین نے اس عمل پر، تیری بیوی کے اس عمل پر، فرما برداری پر، اس کا باپ گناہگار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی وجہ سے کہ اس نے شوہر کی فرما برداری کی، اس کے باپ کے تمام گناہوں کو معاف کر کے جنت عطا فرما دی۔ دیکھا آپ نے، اللہ اکبر۔ تو مقصد یہی ہے کہ آپس میں مل کے صلاح مشورہ کر کے جب حتمی فیصلہ ہو نا، بہت خطرناک ہو جائے، تبھی یہ کرا کرو، ورنہ آپس میں ایک دوسرے کی، اب ماں باپ کے پاس جاتی ہے تو وہ ماں باپ پڑی کرتا ہے کہ دوسری کہ میں ضد پہ ہوں، حالانکہ سسرال والے راضی ہو گئے، اب میکے والے میں تو لڑکی نہیں بھیجوں گا، میری بے عزتی ہوئی ہے، نہیں یوں ہی نا، اللہ لڑکی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کون کرتا شادی؟ اندازہ کرو کوئی لڑکا کرتا ہے بیواؤں سے یا طلاق والوں سے؟ کوئی نہیں، بیچاری وہ ساری زندگی کے لیے لڑکی جو ہے نا اللہ فنا فاترہ ہو جاتی ہے، خدا کی قسم۔ تو پھر ایک خاندان نہیں، بچے ہوں تو بچے کہاں جاتے ہیں؟ دیکھو یار، تصور کرو، تم کر تو دیتے ہو منہ سے، طلاق ایک جملے بول دیتے ہو، ایک ہی جملہ ہے نا، اللہ رب العالمین جل شانہ۔ سنو، سب سے پہلا رشتہ کیا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ ہے، آدم علیہ السلام اور حوا کا، یہ میاں بیوی کا پہلا رشتہ اللہ نے قائم کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ماں باپ، بھائی بہن، عزیز اقارب، سارے رشتہ داروں کے آیتیں بیان کی ہیں، لیکن سب سے زیادہ آیتیں بیان کی ہیں تو میاں بیوی کے رشتوں کی بیان کی ہیں۔ اللہ کو کس قدر پاس ہے۔ سورہ طلاق، پوری طلاق عورت کے حقوق پر ہے، بیوی میاں بیوی۔ سورہ نساء، سورہ مائدہ، اتنی معاملات اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا یہ اس آپس میں محبت سے رہیں۔ اور کس کے گھر میں لڑائی نہیں ہوتی یار، یہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتیں، چائے تو نے ٹھنڈی بنائی، تیرا باپ نے یوں بولا، تیرے باپ نے میرے کو شادی میں بلایا نہیں، تیرے باپ نے میرے کو دعوت نہیں دی عزت سے نہیں، یہ کیا ہے یار، شرم کی بات ہے۔ تیری عورت ہے، تیرے بچوں کی ماں ہے، کل پرورش کرے گی تیرے بچوں کی، جب تجھے پتا چلے گا۔ آج دیکھو نا صفی کو کہ آج باپ کے لیے پیچھے تحفہ بھیج رہا ہے نا، تحفہ بھیج رہا ہے نا، میرے دوست تحفہ بھیج رہا ہے نا، تو یہ تحفہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دعا کرو۔ تو اب بس ایک آخری دعا میں تمہارے سے منقبت کی کسی نے بولی، اللہ اکبر، 2 شعر پڑھ دوں ارشاد علی بابا کے آخر میں، اگر تم بولو ہاں تو کہو سبحان اللہ، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ بس ایک دعا کرتے ہیں